अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए भरपूर मुहिम शुरू है। दूसरी जानिब एजेंसीज की सर्वे रिपोर्ट ने नवाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ की आमद से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। ये फैसला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से उस्मान डार के बाद अगला बागी कौन होगा, इस पर भी बात होगी। जबकि इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल में क्या इमरान रियाज फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, इस हवाले से भी उनके वकील ने बड़ा दावा किया है। कुछ दीगर अपडेट्स भी हैं जो मैं एक एक करके इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को इस वक्त अडयाला जेल के अंदर रखा गया है। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की पहली मुलाकात हुई। ये मुख्तसर मुलाकात थी जिसमें जब जज के सामने उन्हें पेश किया गया तो इस दौरान उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की। जालियों के अंदर जज साहब मौजूद थे। इस वक्त इमरान खान को कैद तन्हाई का सामना है। अडयाला जेल के अंदर उनको C क्लास दी गई है। इससे पहले जहर देने के खदशे का इजहार किया गया। एक तरफ बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त के अंदर इस्तदा की गई है कि इमरान खान के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है। घर का खाना उनको फराहम करने की इजाज़त दी जाए, B क्लास उनको दी जाए, उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। दूसरी तरफ नईम हैदर पंजोथा ने कुछ अहम दावे किए हैं और अगर ये सच हैं तो फिर इमरान रियाज को जिस तरह कैद तन्हाई में रखा गया और बिलाखिर उसके जो असरात उनकी सेहत पर मुरतब हुए वो पूरी कौम ने देखे। और अब शायद इमरान रियाज के साथ भी जो कुछ हुआ है उसी से डर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को अगवा किया गया उसके बाद वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ उनके सामने आ चुकी है। अब नईम हैदर पंजोथा कहते हैं कि जेल में इमरान खान का सेल इतना छोटा है कि उसमें चला नहीं जा सकता। ज़हनी दबाव डालकर उन्हें ख़त्म करने का मंसूबा है। ये अब एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। अडयाला जेल में इमरान खान की चहलकदमी पर पाबंदी है। उन्हें 4 फुट के सेल में रखा गया है जहां बिल्कुल तारीकी है। उन पर ज़हनी दबाव डालकर ये उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। उनके चलने फिरने पर पाबंदी है और वो कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल में C क्लास में रखा गया है, जो कि बिल्कुल बंद और तारीक छोटा सा सेल है। जब 24 घंटे किसी शख्स को इतनी तंग जगह पर रखेंगे तो वो ज़हनी तौर पर फारिग हो जाएगा। ये अब उनके वकील का दावा है। यही तरीका कार इमरान रियाज खान पर भी अप्लाई किया गया। अजहर मशवानी के भाई को भी मुबैना तौर पर इसी तरीके से रखा गया बगैर पंखे के 4 महीने, जो उनसे मुतालिक इत्तलाआत हैं। तो बहुत ही अजीब किस्म के हालात से लोगों को गुजरना पड़ता है। अब इन हालात के अंदर इमरान खान पर भी इमरान रियाज फार्मूला अगर कुछ अरसे के लिए अप्लाई किया जाता है तो साइकोलॉजिकली उनको टॉर्चर करने की कोशिशें हो रही हैं, जो उनके वकील ने दावा किया है। इसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो चूंकि इन तमाम मुकदमात के अंदर आना ही नहीं चाहती। काजी साहब जब से आए हैं वैसे भी वो इमरान खान को शायद अपना मुखालिफ समझते हैं। वो किसी किस्म का रिलीफ देने को तैयार नहीं है। तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को वो सियासी केसेस कहकर उससे पहलू तही कर रहे हैं। बहरहाल ये मुनासिब चीज़ नहीं है। तो उन्होंने इमरान रियाज की मिसाल देते हुए बताया और कहा कि इंसान को चहलकदमी और वर्जिश की ज़रूरत होती है। अगर किसी को 4 फुट के कमरे में आप बंद कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं और इसका मतलब ये है कि जहर दिए बगैर या तशद्दुद ना करके भी इंसान को ख़त्म कर दिया जाए और वो होश खो बैठे। तो ये इस वक्त इमरान खान के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और दरखास्त दायर की गई है इमरान खान की तरफ से और ये लतीफ़ खोसा ने दायर की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई है लेकिन पूरा फैसला ही मुअत्तल किया जाए, क्योंकि नाअहली उनकी बरकरार है। तो इमरान खान की नाअहली को भी ख़त्म किया जाए। ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ आयद किया है। अब इनके एतराज़ दूर करने के लिए जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसको भी फरीक बनाने की दरख्वास्त लतीफ़ खोसा ने कर दी है। अगर इमरान खान की नाअहली ख़त्म होती है तो वो जेल में रहते हुए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ साइफर मुकदमा जिस तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह ये गवाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू किए गए हैं, अब ये उस्मान डार हों या बाकी लोग हैं जिन्हें इस वक्त टॉर्चर करके अगवा करके गन पॉइंट की नोक पर मजबूर किया जा रहा है कि वो बयानात दें। गो
ان بیانات کا پاکستان تحریک انصاف اور عوام پر امپیکٹ نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا امپیکٹ پڑے گا اور لوگ متنفر ہوں گے پاکستان کے ان اداروں سے جو اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں، جو بغض عمران میں ہر وہ حد کراس کر چکے ہیں جو انہیں کسی بھی طور پر زیب نہیں دیتا، کیونکہ ان لوگوں کا کام تو سیکیورٹی مینٹین کرنا ہے، لیکن وہ اس کی بجائے تشدد کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی الٹیمیٹلی فائدہ عمران خان کے مخالفین اس پوائنٹ آف ویو سے ضرور اٹھائیں گے کہ ان کے بیانات آگے لے جا کر عمران خان کے سائفر مقدمے میں گواہ کے طور پر استعمال کریں۔ شاید اسی مقصد کے لیے یہ سارا گندا دھندا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگلا باغی کون ہوگا، اس حوالے سے صداقت علی عباسی کا نام آ رہا ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ کسی بھی وقت چل سکتی ہے، ہو سکتا ہے جب تک ویڈیو پبلک ہو وہ انکار کر چکے ہوں یا وہ اس کی تائید کریں گے۔ فاروق حبیب بھی اس وقت اغوا ہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں پر تشدد کر کے کسی سے کوئی بھی بیان یا انٹرویو دلوایا جا سکتا ہے، اس کی پبلک میں کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن سائفر مقدمے میں عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے یا دہشت گردی کے جو مقدمات 9 مئی کے حوالے سے بنائے گئے ہیں ان میں سزا دلوانے کے لیے ان بیانات کو استعمال کیا جائے گا۔ تو اس وقت ان دو رہنماؤں کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک تیسری شخصیت ہیں خاور مانیکا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے۔ ممکنہ طور پر بشرا بی بی کے خلاف ان کی طرف سے بھی کوئی بیان آ سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی ہے۔ نواز شریف چونکہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست دی ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف 15 اکتوبر کو لبرٹی کے اندر ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے اور یہ الیکشن مہم کے حوالے سے جلسہ ہے۔ درخواست برائے جلسہ عام اتوار مورخہ 15/10/23 بوقت شام 7 بجے بمقام لبرٹی گول چوک مین روڈ گلبرگ لاہور۔ جناب عالی استدعا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی مقبول اور سیاسی جماعت ہے۔ آئندہ منعقد ہونے والے جنرل الیکشنز کے حوالے سے عوام الناس کو آگاہی کے لیے ایک جلسہ عام کا انعقاد کرنا چاہتی ہے۔ مورخہ 15/10/23 شام 7 بجے مقام لبرٹی گول چوک اور اس ضمن میں تمام حسب ضابطہ شرائط کے ہم پابند ہوں گے۔ تو یہ باقاعدہ درخواست دی گئی ہے۔ سردار عظیم اللہ خان یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب ہیں، یہ وکیل ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے۔ تو یقینی طور پر اگر یہ ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے اول تو اس کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو اس وقت اجازت نہیں ہے، یعنی پاکستان کی اکثریت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کریں۔ زرداری شریف مافیا یا مولانا مافیا ان کو ملک پر مسلط کرنے کے لیے میدان کھلا چھوڑا جا رہا ہے، لیکن یہ میدان کھلا چھوڑنے کے باوجود بھی وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ گزشتہ شب جس طرح شہباز شریف کے ساتھ ہوا، لوگوں نے جس طرح رد عمل اور نفرت کا اظہار کیا، وہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو روکا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان نہ آئیں، چونکہ الیکشن بھی ابھی نہیں ہونے جا رہے، آپ آئیں گے تو آپ پھنس بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے ڈیل ہوگی، NRO ہوگا، نواز شریف واپس آئیں گے۔ اب ایک سروے آیا ہے اور یہ سروے نیا دور چینل نے اس کی خبر دی ہے۔ یہ سروے بڑا عجیب ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کروایا گیا ہے۔ صحافی نے اس کا ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ عمران مخالف صحافی ہیں جس پلیٹ فارم پر اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اداروں کے ذریعے کچھ سروے کروائے ہیں، IB اور اسپیشل برانچ نے بھی سروے کروائے ہیں۔ ان سرویز کے مطابق پنجاب اور KPK میں عمران خان کی مقبولیت 80% سے زیادہ ہے۔ یہ سروے مریم نواز کو بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اب یہ نون لیگی صحافی دعویٰ کر رہے ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور دیگر پارٹیوں کی حالت بہت پتلی ہے، عوام 80% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ان حالات کے اندر سارا الیکشن کس طریقے سے آپ کو مینج کر کے دیا جا سکتا ہے، یعنی 15-20% کو تو مینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ 80 اور 20 کو تو مینج نہیں کر سکتے۔ اگر اس طرح کریں گے تو عوام باہر احتجاج کے لیے بیٹھ جائے گی اور رزلٹ لیے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ بعد میں رزلٹ اگر نہیں دیں گے، روکیں گے، تو پھر بھی عوام احتجاج کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو اس سے سیاسی استحکام تو نہیں آئے گا، اس سے غیر یقینی کی صورتحال میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے اور زیادہ خرابی پیدا کرے گا۔ تو یہ رضا رومی کے پروگرام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ایجنسیز کے ذریعے کچھ سروے کروائے ہیں، پھر IB اور اسپیشل برانچ نے بھی سروے کروائے ہیں، اور یہ نون لیگ کو بتایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کی مقبولیت عوام میں کوئی نہیں ہے، عوام کے اندر آپ نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔
پاکستان مخالفت کی آپ علامت بن چکے ہیں اور 80% عوام اس وقت کے پی کے اور پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب نواز شریف کو یہ بھی میسج ہے کہ آپ واپس نہ آئیں گے تو آپ الیکشن تو جیت نہیں سکیں گے، اتنی دھاندلی ہمارے لیے مینج کرنا مشکل ہے۔ اب ڈیل اگر 100% ہے کہ ہم نے عوام کی رائے کو جوتے کی نوک پر رکھنا ہے تو لازمی بات ہے نواز شریف آئیں گے بھی، ان کو جتوا بھی لیا جائے گا، تحریک انصاف کے تگڑے امیدواروں کو جیل میں ڈالا جائے گا اور جو زیادہ اہم نہیں ہوں گے ان کو میدان میں اتارا جائے گا اور اس طریقے سے الیکشن مینج کیا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود لوگ جیت گئے تو رزلٹ جاری نہیں کیے جائیں گے اور گرفتاریاں ہوں گی۔ یہ سارے کام ہونے کے باوجود سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ملک کا تو نقصان ہوگا ہی، تو جو بھی یہ سوچ رہا ہے وہ ملک کا تو نہیں سوچ رہا، وہ تو اپنی ذات کا سوچ رہا ہے۔ تو اس وقت حالات بڑے گمبھیر ہیں، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، سائفر مقدمے میں سزا ہو، 9 مئی کے واقعات میں سزا ہو، جتنی بھی سزائیں دلوائیں گے اس کا الٹیمیٹ فائدہ نہیں ہوگا۔ عوام کے اندر جو نفرت کا اس وقت لاوا ابل رہا ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کو جس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد کے ذریعے انٹرویوز اور بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عوام کے اندر اور زیادہ نفرت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ملک کی سوچ کسی کو ہے یا نہیں، لگتا نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنی ذاتی انائیں ہیں جن کی بھینٹ پورے ملک کو چڑھا دیا گیا ہے۔ عوام کی اکثریت جس پارٹی کو چاہتی ہے، جس لیڈر کو چاہتی ہے، عوامی رائے کو اور ماورائے آئین اور قانون اس رائے کو کچلا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا نقشہ ہوگا یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔